یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہوش و حواس سے اپنی ذمہ داریاں پوری کرو، اور ہم اس ملک میں بدامنی نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ کسی عدالت کا اور چیف جسٹس پاکستان ہی کیوں نہ ہو، اس کا فیصلہ آئینی اور قانونی طور پر تو نافذ ہو جائے گا، ہو گیا، لیکن دل سے ہمیں ماننا ضروری نہیں ہے۔ صرف ایک ہی ہستی ہے کائنات کی، اور اللہ کے پیارے حبیب ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ان کا فیصلہ ظاہراً بھی مانو گے اور دل کی گہرائیوں میں بھی مانو گے، بے شک۔ اور باقی جو فیصلے ہیں ان کو شریعت کی میزان پر پرکھیں۔ اگر وہ شریعت کی میزان پر پورا نہیں اترتا تو ہمارے دل میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اگرچہ قانونی طور پر وہ نافذ ہو گیا، قانونی طور پر وہ نافذ ہو جائے گا، کیونکہ ہم اس ملک میں فتنہ اور فساد نہیں چاہتے ہیں۔ پرسوں ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں ایک، چونکہ لبرل بیٹھے ہوتے ہیں سارے، سلیم صافی کے پروگرام میں ایک خورشید ندیم نے کہا کہ یہ انہوں نے پیغام پاکستان کی بات کرتے ہوئے دستخط کیے ہیں، مفتی منیب الرحمان نے خادم حسین رضوی کا ساتھ دیا، حمایت کی ہے۔ میں نے کہا کسی غلط بات کی حمایت نہیں کی، اگر انہوں نے کوئی غلط بات کہی ہے تو ہم نے کہہ دیا اس سے متفق نہیں ہے۔ جو اصل ایشو ہے وہ ہر صاحب ایمان کا ایشو ہے، بے شک۔ لہذا خاموش، پوری بات سنو، پوری بات سنو، لہذا اس سے ہم کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے۔ لیکن میں نے کہا کہ میں کیوں کہتا ہوں کہ اوروں نے بھی تو قانون توڑا ہے، اگر ایکشن لینا ہے تو سب کے خلاف لو، صرف ایک طبقے کے خلاف آپ ایکشن لیں اور دوسرا ویسا ہی جرم کرے اس کو آپ چھوڑ دیں تو پھر یہ جانبداری ہے، اس پر ہم آواز اٹھائیں گے۔ پھر میں نے کہا کہ ایک طرف تو 17 سال جدید اسلحے سے جنگ لڑنے کے بعد امریکہ طالبان سے کہتا ہے کہ اب سسٹم میں آ جاؤ، خدا کے لیے کہہ رہا ہے نہیں کہہ رہا؟ بولو۔ تو پھر 17 سال مار کھانے کے بعد کہتے ہیں سسٹم میں آ جاؤ، تو یہ جو لوگ جنہوں نے آپ کے آئین کو، قانون کو مان کر انتخاب میں حصہ لیا تو سسٹم میں آنے کے لیے لیا نا، تو پھر جو خود سسٹم میں آنا چاہتا ہے اس کا آپ راستہ بند کریں گے تو شدت پسندی پیدا ہوگی۔ اس لیے میں نے یہاں بھی کہتا ہوں، اور جو بات یہاں کہتا ہوں وہ صاحب اقتدار کے سامنے بھی کہتا ہوں، یہ بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے۔ لہذا ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں امن ہونا چاہیے، اور یہ ملک اصل میں ہمارا اور آپ کا، غریبوں کا ہے۔ صاحبان اقتدار اور دولت مند تو ملک سے باہر بھی چلے جائیں گے، ہم آپ جا سکتے ہیں، ہمارے باپ دادا کی خبریں یہی ہیں، ہماری بھی یہی ہوں گی، ہمارے آنے والی نسلوں کی بھی یہی ہوں گی۔ تو جتنی محبت اس ملک سے ہمیں ہے اتنی کسی اور کو نہیں ہو سکتی۔ لوگ حکومت کرنے کے لیے یہاں آتے ہیں، اشارے کرنے کے لیے کہیں اور جاتے ہیں، لیکن یہ غریب چاہے راحت ہو یا تکلیف ہو، ان کا وطن پاکستان ہے، ان کا وطن پاکستان رہے گا انشاءاللہ۔ ہماری عقیدت کا مرکز مکہ اور مدینہ، حرمین طیبین، اور اس کے بعد اگر کوئی سرزمین ہمیں پیاری ہے تو پاکستان کی سرزمین ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ شاد و آباد رکھے۔ میں حضرت علامہ صاحبزادہ ڈاکٹر پیر نور الحق قادری صاحب سے معذرت چاہتا ہوں کہ میری وجہ سے اتنی دیر بیٹھنا پڑا اور میری مجذوبانہ باتیں سننی پڑی، لیکن اتنی دیر آپ چونکہ ان کی برکت ہمیں حاصل رہی۔ اللہ تعالیٰ
ان کو اور تمام علماء کا سایہ اہل سنت و جماعت پر ہمیشہ قائم و دائم رکھے.